السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس آیت کی ترکیب و تحلیل دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ کے سامنے جو آیت ہے سورہ فاتحہ کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے ہم اس کی ترکیب اور اس کی تحلیل کرتے ہیں۔ اہدی، یہ فعل امر ہے۔ اہدی فعل امر ہے۔ ہدا یہدی سے فعل امر یعنی اللہ سے کوئی چیز مانگنا، طلب کرنا، یہ معنی میں یہاں پر فعل امر استعمال ہوا ہے۔ آپ ہدایت فرمائیے، اہدی، آپ ہماری ہدایت فرمائیے، رہنمائی فرمائیے۔ تو یہ فعل امر ہو گیا ہدا یہدی سے، اور نا یہ مفعول بھی ہے، الاول، مفعول اول ہے، مفعول اول۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ تو رہنمائی فرمانے والے اللہ تعالی ہے جو فاعل ہے، اور جس کی رہنمائی فرما رہے ہیں وہ مفعول ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الصراط المستقیم۔ الصراط یہاں پر موصوف ہے، موصوف، اور اس کی جو صفت ہے وہ ہے المستقیم۔ موصوف الصراط یعنی راستہ، مستقیم جس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے سیدھا، بالکل سیدھا راستہ۔ موصوف اور صفت، اس کا ایک مکمل تفصیلی ویڈیو ہمارا ہے جس کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اسے ایک بار آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ موصوف کا جو اعراب ہوگا صفت کا بھی وہی اعراب ہوگا۔ موصوف پر یہاں پر نصب آ رہا ہے، اسی لیے صفت پر بھی یہاں پر نصب آئے گا۔ تو موصوف اور صفت ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیے جو آپ کو نا یہاں پر نظر آ رہا ہے، اہدنا، یہ نا مفعول اول ہے، مفعول اول ہے۔ تو اس کا مطلب اس کا مفعول ثانی بھی ہوگا جو کہ الصراط ہے۔ الصراط کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے۔ اب اس پر فوکس کرنے کی، اس پر غور کرنے کی ضرورت اسی لیے ہے کیونکہ الصراط پر نصب آ رہا ہے۔ نصب کس پر آتا ہے؟ مفعول پر آتا ہے، اور یہاں پہ فعل فاعل مفعول یہی جملہ بن رہا ہے۔ اہدی نا، آپ رہنمائی فرمائیے، آپ ہدایت فرمائیے ہماری سیدھے راستے کی جانب۔ تو کس کی ہدایت کی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کی، مومنین کی۔ ہم جو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور کس طرف ہدایت مانگ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ، ایسے راستے کی ہماری رہنمائی فرمائیے جو بالکل سیدھا ہو۔ تو نا مفعول اول ہے اور الصراط مفعول ثانی ہے۔ بعض اوقات چند افعال ایسے ہیں عربی زبان میں جس کے دو مفعول آتے ہیں، جس کے دو مفعول آتے ہیں۔ ہدا یہدی بھی انہی افعال میں سے ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں۔ ہدا یہدی یعنی راستہ دکھانا، اس کا عام معنی ہے راستہ دکھانا، گائیڈ کرنا، کسی کو رہنمائی کرنا۔ تو رہنمائی فرمانے والا فاعل ہو گیا، اور جس کی رہنمائی کی جا رہی ہے وہ مفعول ہو گیا، اور جس راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے وہ مفعول ثانی ہو گیا۔ اس کی چند مثالیں قرآن شریف سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اس کا ترجمہ بھی میں نے لکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ ربهم، سقا کا فاعل ہے، سقاہم ربهم شرابا طہورا۔ تو یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس کا ترجمہ دیکھنے سے پہلے سقاہم میں جو ہم ہے وہ مفعول اول ہے، اور شرابن مفعول ثانی ہے۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور ان کے پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ پلانا، کون پلائے گا؟ پروردگار پلائے گا۔ کس کو؟ مومنین کو پلائے گا، مسلمانوں کو پلائے گا جنت میں انشاءاللہ۔ تو ہم یعنی وہ، یعنی مومنین، ربو یہ فاعل ہو گیا، ہم ان کو پلائے گا، تو وہ مفعول اول ہو گیا۔ اور شرابن کیا پلائے گا؟ پاکیزہ شراب، شرابن طہورا۔ تو شرابن یہاں پر مفعول دوم ہو گیا۔ جیسے سقا ایک ایسا فعل ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں۔ سقا اس کی یعنی پلانا، پلانے والا فاعل کہلائے گا، جس کو پلایا جا رہا ہے وہ مفعول اول کہلائے گا، اور جو چیز پلائی جا رہی ہے وہ مفعول ثانی کہلائے گی۔ ایک اور مثال دیکھیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔
یہاں پر آدم مفعول اول ہے اور الاسماء مفعول ثانی ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ علامہ فعل ہے، سکھانا، سکھانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ کس کو سکھایا؟ حضرت آدم کو سکھایا، تو مفعول اول ہے، آبجیکٹ بن گیا۔ کیا چیز سکھائی؟ الاسماء، تمام نام، سارے نام سکھا دیے۔ تو علامہ بھی ایسا فعل ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں۔ ایک اور مثال، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یہاں پر العظام مفعول اول ہے اور لحما مفعول ثانی ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا۔ کسونا کا مطلب ہے پہنانا، ہم نے پہنایا، یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ کس کو پہنایا؟ ہڈیوں کو پہنایا، تو مفعول اول ہو گیا۔ کیا پہنایا؟ یہ لحما مفعول ثانی ہو گیا۔ تو مفعول اول اور مفعول دوم کی مثال ہے۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیمہ میں اہدی کا مفعول اول نا ہے، الصراط مفعول ثانی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے۔ ہدا یہدی، ہا دال یا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور الصراط کا روٹ ورڈ صاد را طا۔ مستقیم قاف واو اور میم سے بنا ہے۔ مستقیم دراصل باب استفعال سے اس میں فاعل ہے، اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے کیونکہ یہ اس میں حرف علت ہے۔ آئیے نیچے آپ کے سامنے تمام قسمیں موجود ہیں۔ صحیح کی قسم ہے اور یہ 7 قسمیں ہیں۔ اس کا ایک مفصل ویڈیو ہے جس کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اسے ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہدیا یہ کیا ہے؟ ناقص ہے، کیونکہ لام کلمے پر علت آ رہی ہے، ناقص ہے۔ صرفا میں تمام حروف صحیح ہے، اسی لیے صحیح کی کیٹیگری ہے۔ اور اجوف ہے، قواما، کیوں؟ کیونکہ بیماری پیٹ میں آ رہی ہے، یعنی درمیانی جگہ پر بیماری آ رہی ہے، اس سے اس کا نام اجوف کہلاتا ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم اس کا اعراب دیکھتے ہیں کہ اہدی فعل امر ہے۔ فعل امر مبنی ہوتا ہے، فعل امر مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قسم ہے مبنی اور ایک ہے معرب، اور مبنی یعنی بس وہ مبنی ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ نا کا اعراب نصب ہے۔ نصب کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیونکہ مفعول ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ الصراط، اس کا بھی جو اعراب ہے وہ نصب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ تو مفعول دوم ہے، مفعول ثانی ہے۔ اور المستقیمہ کو بھی نصب دیا گیا ہے، کس وجہ سے اسے نصب دیا گیا ہے؟ کیا یہ بھی مفعول ثالث ہے، تیسرا مفعول ہے؟ جی نہیں، یہ الصراط کی صفت ہے، الصراط کی صفت ہے، یعنی الصراط موصوف ہے اور المستقیمہ صفت ہے۔ موصوف کو جو اعراب ہوگا صفت کا بھی وہی اعراب ہوگا۔ یہاں پر موصوف پر نصب کیوں آیا؟ تو اس وقت آپ کہیں گے کہ مفعول ثانی ہے، اسی لیے اس پر نصب آیا ہے۔ اور المستقیمہ پر نصب کیوں آیا؟ کیونکہ یہ الصراط کی صفت ہے۔ صراط پر اگر زیر ہوگا تو اس پر بھی زیر ہوگا، زبر ہوگا تو زبر ہوگا، پیش ہوگا تو اس پر بھی پیش ہوگا۔ اب یہاں پر الصراط پر نصب آ رہا ہے، اسی وجہ سے المستقیم کو بھی نصب دیا گیا ہے۔ آئیے ایک نظر ہم دیکھتے ہیں کہ موصوف اور صفت کن چیزوں میں ایک دوسرے کی مطابقت کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ موصوف اگر مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث، موصوف واحد ہے تو یہ بھی واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع۔ اور اگر موصوف پر رفع آ رہا ہے تو صفت پر بھی رفع آئے گا، موصوف پر نصب تو صفت پر نصب، موصوف پر جر تو صفت پر جر۔ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اور اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ آئیے اس آیت میں دیکھیے کہ الصراط المستقیمہ میں موصوف پر الف لام ہے، اس لیے اس پر الف لام ہے، موصوف پر نصب آ رہا ہے اس لیے اس پر بھی نصب آ رہا ہے، اور موصوف واحد ہے اسی لیے صفت بھی واحد ہے، اور موصوف مذکر ہے اس لیے صفت بھی مذکر ہے۔ تو 4 چیزوں میں مطابقت ہوگی۔ 10 چیزیں ہیں کل ملا کے، لیکن جب آپ تلاش کریں گے موصوف اور صفت میں تو کم از کم آپ کو 4 چیزیں ملنا ضروری ہے، جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔